بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 انواع جو ہیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم 13ویں نو کو پڑھیں گے۔ پڑھیں حضرت عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انه الثالث عشر افعال القلوب وانما سميت بها لان صدورها من القلب ولا دخل فيه للجوارح وتسمى افعال الشك واليقين ادم لان بعضها للشك وبعضها لليقين وهي تدخل على المبتدا والخبر وتنسبهما معا بان يكونا مفعولين لها وهي سبعة ثلاثة منها للشك وثلاثة منها لليقين وواحد منها مشترك بينهما النوع الثالث عشر۔ النوع کی حضرت کون سی حالت ہے؟ رفیع مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا کی تعریف کیا ہے؟ عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ الثالث عشر، اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع۔ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ صفت النوع موصوف۔ جی، تو النوع موصوف جو ہے اس کو آپ نے مرفوع پڑھا ہے۔ الثالث عشر، اس پر آپ رفع نہیں پڑھ رہے ہو۔ یہ مرکب بنائی اور مرکب بنائی کی دونوں جو مبنی بر فتح ہوتی ہیں۔ یہ مرکب بنائی ہے اور مرکب بنائی کی دونوں جو کیا ہوتی ہیں؟ مبنی بر فتح ہوتی ہیں۔ النوع الثالث عشر، یہ موصوف صفت مل کر حضرت کیا بنیں گے؟ تو خبر کس کو بناؤ گے؟ افعال القلوب وانما جی، افعال القلوب القلوب کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ۔ اس کا مضاف کون ہے؟ افعال۔ افعال کی کون سی حالت ہے؟ رفعی اس حالت۔ کی رفعی حالت کیوں ہے؟ خبر ہے۔ یہ خبر ہے۔ جی، تو مبتدا اور خبر کا اعراب اصلی ہوتا ہے، اعراب تبھی ہوتا ہے۔ اعراب اصلی اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے آئے۔ جو عامل کے آنے کی سے آئے۔ وجہ سے آئے۔ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کون کون سی؟ عامل لفظی، عامل معنوی۔ اس کا عامل لفظی ہوتا ہے، معنوی ہوتا ہے مبتدا خبر کا۔ عامل معنوی عامل معنوی کی کیا تعریف ہے؟ جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو۔ عامل معنوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، کون کون سی؟ ابتدا اور فعل مضارع کا نواصب جازم سے خالی ہونا۔ النوع الثالث عشر، جی حضرت النوع، اس کا اعراب جو ہے اس میں متمکن کی جو وجوہ اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں ہیں، ان میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح والا۔ نو جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو معطل بن رہا ہے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ اچھی بول سکتے ہو؟ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ افعال القلوب، جی حضرت افعال، یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ جلدی بول دیں عزیر بھائی، مہربانی فرمائیں۔ تیسری قسم جی کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف، یہ جمع مکسر بھی ہے اور منصرف بھی ہے۔ مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا سلامت، تو افعال کا واحد فعل ہے، واحد کی بنا سلامت نہیں رہی۔ اور یہ کون سی جمع ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف۔ غیر منصرف کی میں نے آپ کو بالکل آسان سی پہچان بتائی تھی۔ پہلے دونوں حرفوں پر فتح ہوگا، تیسری جگہ الف ہوگا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی، اور آخر میں یہ جو گول تا آتی ہے نا یہ بھی نہیں ہوگی۔ القلوب، جی حکیم صاحب، یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ تیسری قسم کا نام کیا ہے؟ مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف۔ جی پہلی، دوسری، تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظ زاد نصب فتح لفظ جار کسرہ لفظ اکسار۔ جی، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا، جی سما یسمی کتنے مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے؟ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ 2 کا۔ تو بتا اس کے 2 مفعول کون سے ہیں؟ ید بھی نائب علیہ السلام مفعول بھی ہے اور بھی ہا اس کا دوسرا۔ ایک تو سمیت کی جو ہیا ضمیر ہے جس کو ہم نائب الفاعل کہہ رہے ہیں، یہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ مفعول بہی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مفعول بہی بہا ہے، دوسرا مفعول بھی یہ والا ہے۔ تو اس ضمیر کا مرجع کون ہے جو با کے ساتھ ہے؟ افعال قلوب ہے۔ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنَ الْقَلْبِ، حضرت یہ آپ نے انا پڑھا ہے، انا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ حروف جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں۔ حروف جارہ کے بعد، یعنی حرف جار کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا پڑھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ان صدورہا من القلب، یہ جملہ محلن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ محلن مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ شروع میں
لام جا رہا ہے. شروع میں لام جارا آ گیا ہے. صدورہا یہ ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے. اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مبنی یہ مبنی ہے اور مبنی پر تنوین مبنی کون سا ہے؟ یہ اصل ہے غیر اصل ہے؟ مبنی غیر الاصل. مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود مبنی نہ ہو بلکہ کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی کسی ہو. کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. تو ضمیر کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ حرف کے ساتھ حرف کے ساتھ کس طرح مشابہت ہے؟ جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے اسی طرح ضمیر بھی اپنا معنی بتانے ضمیر بھی اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے. اس ضمیر کا مرجع کون ہے حضرت؟ افعال قلوب. جی. صدور اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی اس حالت. کی نسبی حالت کیوں ہے؟ انا کا اسم ہے. اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے. یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ انا کا اسم. تو پھر خبر کس کو بناؤ گے؟ من القلب. من القلب. اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے انا کی. ولا دخل فیہ للجوارح. جی حضرت یہ جو لا ہے، لا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ جو نہ تو مستقل معنی پر دلال کرے اور نہ ہی اس میں کوئی زبان نہ پایا جائے. جی. تو پھر یہ حروف عاملہ میں سے ہے غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف عاملہ میں سے ہے. حروف عاملہ میں سے ہے. حروف عاملہ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 7. 7 قسمیں ہیں کل. پہلی قسم کون سی ہے؟ حروف جارہ. حروف جارہ کتنے ہیں حضرت؟ 17. 17 ہیں. کون کون سے؟ واو تاؤ کاف و لام واو مز اچھی بول. باؤ تاؤ کاف و لام. واو مز باؤ تاؤ. کاف و لام واو مز منذ خلا رب ہاش من عدا فی ان علا حتی الہ. دوسری قسم کون سی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ ان انا کا ان لیکن لیتا لعل. تیسری قسم کون سی ہے؟ ما ولا مشبہ بالفعل. اچھی بول. ما ولا مشبہ ما اور لا مشبہ بلاس. چوتھی قسم کون سی ہے؟ لا نفی جنس. لا نفی جنس. پانچویں قسم کون سی ہے؟ ندا. اچھی بول. حروف ندا حروف ندا کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ یا ایا حیا اور حمزہ مفتوحہ. چھٹی قسم کون سی ہے؟ حروف ناسبہ. کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ ان لن کا ایدن. ساتویں قسم کون سی ہے؟ جازمہ. حروف جازمہ. کتنے ہیں یہ؟ 5. کون کون سے؟ لام لما لام امر لائنہ ان شرطیاں. حضرت آپ بتائیے لا جو ہے ان 7 قسموں میں سے کس قسم میں سے ہے؟ پہلی قسم لا نفی جنس سے. کون سی قسم ہے؟ لا نفی جنس. لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. جی. اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. جی حضرت لائے نفی جنس کیا عمل کرتا ہے؟ لا نفی جنس کی اسم ہمیشہ مرفوع. یہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. جی آپ بتائیں لائے نفی جنس کیا عمل کرتا ہے؟ اس کی خبر ہمیشہ مرفوع پڑی جاتی ہے اور اس اس قسم کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور اس قسم کی چند حالتیں ہیں. جی وہ چند حالتیں بھی بیان فرماؤ. دیکھیں گے لائن فیجنس کا اسم اضافہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یا اضافت کے بغیر استعمال جی ہو رہا ہے. اسم کو دیکھیں گے اضافت کے ساتھ ہے یا اضافت کے. اگر لائے نفی جنس کے اسم اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو پھر مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا. جی اگر لائن فیجنس کا اسم اضافت کے بغیر استعمال ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں گے لائن فیجنس کا اسم معرفہ ہے یا ناکرہ یا مفرد. دو صورتیں یا اضافت کے ساتھ ہوگا یا اضافت کے بغیر ہوگا. اگر اضافت کے بغیر ہے تو پھر دیکھیں گے لائے نفی جنس کا اسم معرفہ ہے یا ناکرہ یا ناکرہ مفردہ. جی اگر معرفہ ہے تو پھر لا کا تکرار دوسرے معرفت کے ساتھ ضرور ہوگا اور وہ ضروری ہوگا. لا کا تکرار دوسرے معرفت کے ساتھ ضروری ہوگا اور وہ لام لغہ ہوگا یعنی کوئی عمل نہیں کرے گا اور وہ اسے ابتدا کی وجہ سے مرفوع پڑا جائے گا. اور وہ اسم ابتدا کی وجہ سے جہلا زیادن فی الدار ولا عامرون. جی اگر لائن فیجنس کا اسم ناکرہ مفرد ہے تو پھر دیکھیں گے لائن فیجنس اور اگر لائے نفی جنس کا اسم ناکرہ مفردہ ہے تو پھر دیکھیں گے وہ تکرار کے ساتھ ہے یا بغیر تکرار کے. جی اگر لائن فیجنس کا اسم بغیر تکرار کے مبنی بر فتح ہوگا. اگر بغیر تکرار کیا تو پھر مبنی بر فتح ہوگا. جیسے لا راجل فی الدار. جی اگر لائن فیجنس کا اسم
تکرار کے ساتھ ہے تو پھر دیکھیں گے لائن آف جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہے یا نہیں. یا نہیں جی. اگر لائن آف جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہے تو وہ لام کو یعنی کوئی عمل نہیں کرے گا. اگر لائن فی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہے تو پھر وہ لام کو ہوگا. ملغا ہوگا یعنی کوئی عمل اور وہ اسم ابتدا کی وجہ سے جیسے لا فیہما راجلن فیہما اے فاصلہ آ گیا لا دے او دے اسم دے درمیان لا فیہما راجلن ولا امرأۃ جی. اور اگر لائن آف جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہیں ہے تو نہ ہو تو وہاں پر 5 صورتیں جائز ہیں. ولا دخل فیہ للجوارح یہ لا آپ نے بنایا لائے نفی جنس. اس کے بعد آ گیا دخلہ یہ مضاف ہے نہیں ہے تو اضافت والی صورت تو گئی نا. اگر مضاف ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے منصوب جی. مضاف تو ہوا ہی نہیں. اچھا پھر دیکھیں گے جی معرفہ ہے یا نکرہ. بتا جی یہ معرفہ ہے یا نکرہ لفظ دخل؟ جی حضرت یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. معرفہ والی صورت بھی گئی. اگر معرفہ ہوتا تو پھر اس لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوتا. معرفہ بھی نہیں تو پتہ چلا یہ نکرہ ہے. تو بتا بھئی یہ نکرہ مفردہ جو ہے یہ تکرار کے ساتھ ہے بغیر تکرار کے؟ بغیر تکرار کے. تو جب بغیر تکرار کے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی مبنی بر فتح. کیا ہوتا ہے جی لا دخل فیہ للجوارح فیہ. جی حضرت اس جار مجرور کا متعلق کون ہے؟ ثابتن کیوں کرتے ہو؟ کسی دخل مصدر کے ہی اس کو متعلق کر دو. خبر کس کو بناؤ گے حضرت؟ پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں. للجوارح یہ لائن فی جنس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. الجوارح اس کا اعراب جو ہے بتا یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی حضرت؟ پہلی قسم اچھی بول. 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ جلدی بول. جی حضرت آپ بتائیں. جوارح یہ واحد ہے تصنیہ ہے جمع ہے؟ جمع ہے. اچھا جمع کی باعتبار لفظ کے یا باعتبار لفظ کے کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جمع تصحیح جمع تکسیر. جوارح یہ جمع تصحیح ہے جمع تکسیر ہے؟ جمع تکسیر. یہ جمع تکسیر ہے تصحیح نہیں بن سکتی. جمع تصحیح کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع سالم ہے. جمع سالم کی 2 ہی قسمیں ہیں جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم. اگر کیا تو یہ جمع تصحیح ہے جمع سالم ہے تو پکی بات ہے یا تو کہو گے یہ جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے. ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں بن سکتی. تو پتہ چلا یہ جمع تصحیح ہے جمع سالم نہیں ہے. پھر کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. جمع مکسر ہے. تو جمع مکسر کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ جمع مکسر منصرف جمع مکسر غیر منصرف. جوارح یہ جمع مکسر منصرف ہے جمع مکسر غیر منصرف ہے؟ جمع مکسر غیر منصرف. غیر منصرف ہے. پہچان آپ دیکھ لیں پہلے دونوں حرفوں پر فتح ہے. تیسری جگہ الف ہے. آخر میں تنوین اور تا متحرکہ بھی نہیں ہے. جمع کی باعتبار معنی کے پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ جمع قلت جمع کثرت. یہ کون سی جمع ہے؟ جمع قلت ہے جمع کثرت ہے؟ جمع کثرت. یہ جمع کثرت ہے. یہ جمع قلت کے آپ نے 6 اوزان پڑھے ہیں ان میں سے یہ کسی بھی وزن پر نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ جمع قلت نہیں جمع. تو پھر یہ کون سی جمع بنی؟ جمع مکسر غیر منصرف. وَتُسَمَّى أَفْعَالَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ. جی حضرت تسمى اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. رفعی حالت کیوں ہے؟ نواسب جوازم سے خالی ہے. یہ فعل مضارع نواسب جوازم سے وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. ان 4 میں سے کون سی قسم والا اعراب ہے تسمى کا؟ تیسری قسم والا. تیسری قسم کون سی ہے؟ معطل الفی. مفرد معطل الفی. مفرد معطل الفی. تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ نصب فتح تقدیری کے ساتھ جزم حذف آخر کے ساتھ. جزم حذف آخر کے ساتھ. اس کی حالت رفعی ہے تو رفع کس طرح ہے؟ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ ہے. تو سما کن افعال میں سے ہے؟ یہ کتنے افعال کا مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے؟ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا جی. تو اس کے 2 مفعول کون سے ہیں؟ یہ ضمیر اور افعال الشکی. جی اس جو آپ نے تسمہ میں یا ضمیر نکالی ہے اس کا مرجع کون بناؤ گے؟ افعال قلوب. جی افعال الشک والیقین. الشک کی کون سی حالت ہے؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. جی مضاف الیہ افعال. پہلے آپ کو نظر نہیں آیا جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ افعال. اونچی بول. افعال. افعال کی کون سی حالت ہے؟ رفع نصب.
اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ نائب فاعل تسمى افعال کی کون سی حالت ہے؟ نسبی نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول بھی تسمى مفعول بھی کی تعریف کرو جس پر فعل کا فاعل واقع ہو جس پر جس کا فعل فاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ الیقین کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے، اس کی جری حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے، کس پر عطف ہے؟ شکی پر، اشکی پر۔ آگے لفظ ہے جی ایضاً، یہ حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت کیوں ہے؟ آپ بتا دیں حضرت۔ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے، جہاں بھی آئے گا ایضاً کا لفظ یہ اعضا فعل محذوف کا مفعول مطلق بنتا ہے۔ لِأَنَّ بَعْضَهَا لِلشَّكِّ وَبَعْضَهَا لِلْيَقِينِ، یہ والا جو جار مجرور ہے لِأَنَّ، یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے، ظرف لاغ کس کے متعلق کرو گے؟ تسمى فعل کے کس کے؟ تسمى فعل مجرور، یہ جو پیچھے کڑا تسمى فعل الشک والیقین۔ لِأَنَّ بَعْضَهَا، انا پڑھے حضرت، انا پڑھ دیں، حروف جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں۔ بعضها للشک، بعضها کیا بن رہا ہے حضرت ترکیب میں؟ أنك اسم اس کی خبر کون ہے؟ للشك وبعد للشکی اس کی خبر ہے، للشکی اس کی بعضها، یہ لفظ بعض پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ حاضمی یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور مجرور متصل، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ افعال قلوب وبعضها للیقین، اس بات کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت، نسبی حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے، کس پر عطف ہے؟ بعد کا، پچھلا جو بعد ہے لِأَنَّ بَعْضَهَا، بعض پر عطف ہے اس کا، بعضها کا بعضها پر اور لِلْيَقِين کا لِلشَّكِّ پر عطف ہے۔ آگے بھی پڑھی ہے عبارت، وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، حضرت یہ ضمیر کون سی ہے؟ مفعول منفصل کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ مبتدا اس کا مرجع کون ہے؟ افعال قلوب اچھا، تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یہ جملہ کیا بن رہا ہے حضرت ترکیب میں؟ خبر خبر بن رہا آپ سے پوچھ رہا ہوں، خبر خبر بن رہا ہے۔ مبتدا کی خبر جب جملہ ہو تو جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یہاں کون سی ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تدخلو کی ہی ضمیر ہیا ضمیر۔ علی المبتدا والخبر، جی حضرت المبتدا، اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت جری حالت کیوں ہے؟ شمی علا جرا ہے یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے، ظرف لا کس کے متعلق کرو گے؟ تدخل فعل تدخلو کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا ہے؟ کس وہ 16 قسم مورب کی ہے وہ 16 قسمیں اس میں مورب کی مورب کیا، اس میں متمکن کیا ہے، تو اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، ان 4 میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا تدخلو کا؟ پہلے قسم فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ ونون اناث ونون تاکید۔ اچھا جی حضرت، الخبر کی کون سی حالت ہے پھر؟ جری اس کی جری حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے کس پر عطف ڈالو گے؟ المبتدا المبتدائی پر۔ وَتَنْصِبُهُمَا، یہ تنصیبو سے پہلے جو واو موجود ہے یہ کون سی واو ہے حضرت؟ واو عاطفہ، تو بتا پھر تنصیبو کا عطف کس پر ڈالو گے؟ وَهِيَ تَدْخُلُ اچھی بول وَهِيَ تَدْخُلُ بھئی، کوئی اور بتا دے۔ تدخل على المبتدا والخبر، تدخل علی المبتدا والخبر پر جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہوتا ہے، ہیا تدخل پر نہیں ڈال سکتے ہو۔ تنصیبوہما معا، جی حضرت تنصیبو، اس کا فاعل کون ہے تنصیبو کا؟ یہ ضمیر، ہیا ضمیر، اس کا مرجع کون ہے؟ مبتدا ہیا ضمیر، اور اس کا مرجع کون ہے؟ افعال قلوب، میں نے آپ کو بتایا ہے اگر معطوف علیہ کے اندر ضمیر ہو تو معطوف کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے، جو مرجع معطوف علیہ کی ضمیر کا ہوتا ہے وہی مرجع معطوف کی ضمیر کا ہوتا ہے۔ تدخل علی المبتدا والخبر، یہ معطوف علیہ ہے، تنصیبوہما یہ والا جو ہے معطوف ہے، معطوف علیہ کے اندر تدخلو میں ہیا ضمیر ہے تو تنصیبو میں بھی ہیا ضمیر ہے، تدخلو کی ضمیر کا مرجع ہیا ہے تو تنصیبو کی ہیا ضمیر کا مرجع بھی ہیا ہے، کوئی اور نہیں بنے گا۔ تنصیبوہما، ہما ضمیر کی کون سی حالت ہے حضرت؟ نسبی حالت ہے، نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول بھی تنصیب فعل، جی مفعول بھی ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے بھائی؟ مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر۔ تدخل علی المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر ہما ضمیر کا کیا بنے گا؟ مرجع ہے۔ پیچھے بھی 2 چیزیں ہیں، تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کیا، مبتدا اور خبر جو ہے یہ دونوں مؤنث ہے، ضمیر بھی مؤنث کیا ہے، مذکر ہے مبتدا اور خبر مذکر ہے مؤنث ہے، پھر آپ کی توجہ نہیں ہے، مبتدا اور خبر یہ بھی مذکر ہے اور ضمیر بھی مذکر کی ہے۔
معن اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی کیوں؟ حال ہے یہ مفعول فی ہے. کیا ہے یہ؟ مفعول فی ہے کس کا؟ تنصیب فعل تنصیب فعل کا. بِأَن يَكُونَا مَفْعُولَيْنِ لَهَا. جی حضرت یکونا ان یکونا مفعولین لہا یہ جملہ محلن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ محلل منصوب ہے محلن کیا ہے؟ مجرور کیوں ہے؟ شروع میں با جا رہا ہے شروع میں با جا رہا ہے. ان یکونا کن افعال میں سے ہے؟ افعال ناقصہ میں سے بتا اس کا اسم کون اور خبر کون ہے؟ الف ضمیر اس کا اسم ہے اور خبر مفعولین مفعولین لہا یہ اس کی خبر ہے. ان یکونا اس کا اسم ہے جی الف ضمیر مرفوع متصل بارز. تو بتا اس ضمیر کا حضرت مرجع کون ہے؟ مبتدا اور خبر. کیا ہے؟ مبتدا اور خبر. مفعولین اس کی حالت کون سی ہے عزیر؟ نسبی حالت ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ فعل ناقص کی خبر ہے. اس کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ ساتویں قسم والا. ساتویں قسم کون سی ہے؟ تسنیہ کی. تسنیہ تسنیہ حقیقی. حقیقی. لہا یہ جار مجھ کس کے متعلق ہوں گے حضرت؟ مفعولین کے. مفعولین کے. یہ جو ضمیر ہے لام کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل اس کا مرجع کون ہے خالد؟ افعال قلوب. افعال قلوب ہے. جی پڑھیں حضرت آگے عبارت پڑھ اسلامی پڑھی ہوئی ہے بھی. واہیا سبعۃ یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل. کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ مبتدا اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ خبر کون ہے؟ سبعۃ. سبعۃ. ثلاثۃ منہا للشکی یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ صفت کس کی صفت؟ سبعۃ. سبعۃ کی. منہا یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ صفت اچھی بول سبعۃ اچھی بول کن دی صفت ہے؟ ثلاثۃ منہا جار مجرور کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ صفت کس کی؟ ثلاثۃ ثلاثۃ کی صفت ہے. پھر یہ موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ خبر صفت موصوف صفت مل کر صفت بنے گا. للشکی جار مجرور کی بن رہا ہے ترکیب سے؟ صفت جی حضرت منہا کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ صفت کس کی صفت ہے؟ ثلاثۃ کیا قانون ہے؟ معرفت کے بعد ناکرہ کے بعد کوئی جملہ آ جائے ناکرہ بعد جار مجرور آ جائے ناکرہ کو موصوف جار مجرور کے متعلق کر صفت بناتے ہیں. جی پھر یہ موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ یہ ثلاثۃ کیوں مرفوع ہے پھر؟ مبتدا ہے مبتدا اس کی خبر کون ہے؟ شکی للشکی. پھر یہ مبتدا خبر مل کر کیا بنے گا؟ صفت سبعۃ یہ سبعۃ کی صفت ہے. وثلاثۃ منہا للیقین. جی حضرت یہ ثلاثۃ کیوں مرفوع ہے؟ آپ بتا دیں بھائی. عطف اور کیا وجہ ہے اس کی؟ صفت کیا ہے یہ؟ مبتدا ہے. کیا ہے یہ؟ اس کی خبر کون ہے؟ للیقینی. منہا یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ صفت ثلاثۃ. ثلاثۃ کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. خبر کس کو بناؤ گے؟ للیقین کو. مبتدا خبر مل کر کیا بنیں گے؟ معطوف. ثلاثۃ منہا للیقین کا عطف کس پر ہے؟ ثلاثۃ منہا للشک. ثلاثۃ منہا للشکی پر اس کا. پھر جی معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے گا؟ صفت سبعۃ. یہ سبعۃ کی صفت بنے گا. سبعۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر کیا بنے گا؟ یہ خبر بنے گا ہیا کی. وواحد منہا مشتر. اچھا جی واہیا سبعۃ ہیا ضمیر کا مرجع کون تھا؟ افعال قلوب. ثلاثۃ منہا یہ جو من کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل ہے اس کا مرجع کون ہے؟ افعال قلوب. افعال قلوب. کیا ہے؟ افعال قلوب میں سے 3 شک کے لیے ہیں اور افعال قلوب میں سے 3 یقین کے لیے ہیں. ثلاثۃ منہا للیقین. ادھر بھی منہا میں ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع کون ہے؟ افعال قلوب ہے. وواحد منہا. جی حضرت یہ واحد کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. رفیع حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے. منہا جار مجرور کی بنے گا ترکیب سے؟ جلدی بول بھائی. خبر صفت بنے گا. کس کی صفت ہے؟ وواحد. واحد کی نہیں واحد کی ہے. یار آپ کا دماغ نہیں کام کرتا میرا خیال ہے. جی قاعدہ کیا ہے خالد؟ واحد کو آپ نے بنایا موصوف منہا کو صفت بنایا. یا ناکرہ کے بعد جار مجرور ناکرہ کو موصوف جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بناتے ہیں. صفت بناتے ہیں.
جی پھر یہ موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا تو خبر کس کو بناؤ گے؟ مشترکم بینہما مشترکم بینہما، بینہما ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی کس کا؟ مشترک مشترکن کا یہ مفعول فی ہے. بینہما، ہما ضمیر جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مجرور متصل. اس کا مرجع کون ہے جی؟ شک اور یقین. شک اور یقین. اور ساتھ میں سے ایک شک اور یقین کے درمیان مشترک ہے. جی آگے آپ نے عبارت پڑھی اما الثلاثۃ الاولو. جی حضرت الثلاثہ کی کون سی حالت ہے؟ رفع رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا تو الاول کو کیوں مرفوع پڑا ہے جی؟ صفت ہے ثلاث موصوف. جی قانون کیا ہے؟ یہاں دو معرفی اکٹھے آ رہے ہیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. جی یہ موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا مبتدا ہو جائے گا قائم مقام شرط کے آگے. پھر جی یہ جو حسیبتو ظننتو خلتو یہ کیا بنیں گے؟ خبر قائم مقام. جزا. پڑھیں جی آگے مثلو، آگے پڑھ عبارت بھائی. مثل حسبت زادا فاضلا وزناهم بكرا نائما وخلت خالدا قائما وزناهم اذا كان من الزنة بمعنى التهمة لم يقتضي المفعول الثاني. ٹھہر جا. لم یقتضی المفعول الثانیہ. اچھا حضرت یہ بتائیے پہلے تو مجھے آپ، لم یقتضی المفعول الثانیہ یہ جملہ بن کیا رہا ہے ترکیب میں؟ جزا. جزا ہے. شرط کون ہے؟ اذا كان من الزنة بمعنى التهمة. ہاں اذا کان من الذنة بمعنى التہمة یہ کیا ہے جی؟ شرط ہے. اور لم یقتضی المفعول الثانی یہ کیا ہے؟ جزا ہے. یہ شرط جزا مل کر کیا بنے گا؟ خبر. یہ خبر بنے گا کس کی؟ ظننتو کی خبر بنے گا. اذا کان من الذنة بمعنى التہمة یہ بمعنى التہمة جار مجرور کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ خبر. خبر نہیں بن رہا. کیا بن رہا ہے؟ حال. حال بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. الظنہ مصدر جو ہے یہ ذوالحال ہے بمعنی التہمت یہ کیا بنے گا؟ حال. ذوالحال حال مل کر الظنہ کی کون سی حالت ہے؟ جری. تو یہ جار مجرور کیا جی؟ ظرف لاغو ہے مستقر ہے. ظرف مستقر کس کے متعلق کرو گے؟ ثابتاً پھر جی ثابتاً کے متعلق کر کے کیا بناؤ گے؟ حال فعل ناقص کا فعل ناقص کی خبر فعل ناقص کی خبر اور فعل ناقص کا اسم کون ہے؟ ہوا ضمیر ہوا ضمیر. اس کا مرجع کون ہے؟ مبتدا وہ مبتدا کون ہے؟ تلفظ فرماؤ. زنان زنانتو. زنانتو جو ہے یہ ہفتہ اقسام میں سے بتا کیا ہے؟ صحیح ہے، محمود ہے، معطل ہے، مضاف ہے. مضاف ہے. مضاف کی تعریف کیا حضرت؟ جس میں مضاف وہ سمے پہلے جس کو روح فصل مقابلے میں ضعف صحیح کے جنس کے مضاعف وہ اسم یا فعل ہے جس کے دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں. صحیح کی قید لگا کر حروف علت کو نکالا ہے. حروف علت بھی دو آتے ہیں کہ نہیں؟ حیون حاجیہ اس کو کوئی بھی مضاف نہیں کہتے، اسے لفیف ہی کہتے ہیں. صحیح کی قید لگا کر حرف علت کو نکالا ہے. اگر دو حرف علت آئیں گے پھر وہ لفیف ہو جائے گا. اس لیے کہا دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں پھر وہ ہوگا مضاعف. جی حضرت وَظَنَنْتُ اِذَا كَانَ مِنَ الظِّنَّةِ بِمَعنَى التُّهْمَةِ لم یقتضی. لم یقتضی جی کون سا سیگا ہے؟ سیگا بعد مذکر غائب فعل مضارع مسلم معروف فعل مفعول بلم جاز معروف. اس کی حالت کون سی ہے؟ جزمی. جزمی حالت ہے. بتا چار قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ دوسری قسم مفرد معطل واوی وجائی. مفرد معطل واوی با یائی. ٹھیک کہہ رہا ہے جی. جی اس کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ نصب پتہ لفظ جزم حذف آخر کے ساتھ. جزم حذف آخر کے ساتھ. المفعول الثانیہ المفعول کی کون سی حالت ہے حضرت؟ نسبی حالت نسبی حالت کیوں ہے؟ ہے بھی ہے کس کا مفعول بھی؟ لم یقتدی کا. الثانیہ اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی اس حالت کی ہے، نسبی حالت کیوں ہے؟ صفت ہے مفعول کی. المفعول کو موصوف بنایا، الثانی کو صفت بنایا. قانون کیا ہے؟ یہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے اکثر طور پر پہلے کو معصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. جی حضرت پڑھ کے عبارت. مثل ظننت زیدا اتهمته واما الثلاثه الثانيه فعلمت ورأيت ووجدت مثل علمت زيدا ابينا ورأيت امرا فاضلا ووجدت البيت رهينا وعلمت قد جدي بمعنى عرفت نحو علمت زيدا عرفته. جی مثل ظننت زیدن اتہمت زیدن کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول بھی ہے. کس کا؟ ظننت فعل کا. مفعول بھی کی تعریف کیا ہے؟ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اتہمتہ یہ ضمیر کون سی ہے اتہمتہ کے ساتھ آنے والی؟ ضمیر مجرور متصل منصوب متصل.
منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل نصب میں واقع اور آپ عمل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، آپ عمل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ یہ مفعول بھی. مفعول بھی ہے. واما ثلاثۃ الثانیہ، ثانیہ کی کون سی حالت ہے حکیم؟ رفی رفیع حالت کیوں ہے صفت ہے یار؟ کی صفت ہے؟ ثلاثہ کی الثلاثہ کیوں مرفوع پڑا ہے؟ مبتدا ہے. الثلاثہ کو آپ نے بنایا موصوف، الثانیہ کو صفت. قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفہ اکٹھے آ جاتا عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتی. علمت قد یجیء بمعنی عرفت، یہ کیا بن رہا ہے اسلامی بھائی؟ قد یجیء بمعنی عرفت ترکیب میں خبر بن رہا ہے. خبر بن رہا ہے. کس کی خبر ہے؟ علم تو یہ قد یجیء صیغہ کون سا ہے؟ ثلاثی مجرد اسباب ضرب یضرب. قد یجیء صیغہ دو میں سے یا 12 میں سے حضرت؟ دو میں سے. ابتدائی کلام میں ہے درمیانے کلام میں ہے؟ نہ ہی بولن چنگا تھا جی. اس کا فاعل ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ ضمیر. کون سی ضمیر نکالو گے؟ ہوا ضمیر. ہوا ضمیر. اس کا مرجع کون ہے؟ علمت. بمعنی عرفت. عرفت کی کون سی حالت ہے حضرت؟ رفیع جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. مضاف کون ہے؟ معنی مضاف. معنی کی کون سی حالت ہے؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں بات جا رہا ہے. معنی کی حالت جری ہے تو جار پڑھا نہیں جا رہا. جر تقدیری. کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ 13ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں مقصور. اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ اس کا آخر والے مقصورہ ہو. نہ وہ علمت زیدن. جی یہ زیدن کیوں منصوب پڑھا حضرت نے؟ مفعول بھی ہے. کس کا؟ علمت. جی پڑھیں آگے عبارت. عرفته ورأيت قد يكون بمعنى أبصرت كقوله تعالى فانظر ماذا ترى وجدت قد يكون بمعنى أصبت مثل وجدت الضالة أصبتها. جی حضرت قد یکون بمعنی ابصرت، یہ کیا بنا جملہ ترکیب میں؟ خبر اچھی بول دے کی دی خبر ہے؟ رأيت کی خبر. رأیت کی خبر واقع ہو رہا ہے. رأیت مراد اللفظ یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے. ادھر مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر کون سی ہے؟ یکون کی ہوا ضمیر. وہ کیا بنے گی ترکیب میں؟ اسم فعل ناقص. یہ اچھی بولتا کرو کیدا اسم ہے؟ فعل ناقص کا اسم. بمعنی ابصرت یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ فعل ناقص کی خبر. کس کے متعلق کرو گے اس جار مجرور کو؟ ثابتاً کے. ثابتاً نکالتے ہو، ثابتاً نکال لو. راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت. اگر ثابتاً نکالتے ہیں تو پھر راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی. قوله تعالی فانظر ماذا ترى. ترا کی کون سی حالت ہے حضرت؟ نسبی. ترا کی کون سی حالت ہے؟ جی حضرت آپ بتائیے. ترا فعل جو اس کی کون سی حالت ہے؟ رفع. رفعی حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. کس کی؟ ذا موصوف کی. جی حضرت رفعی حالت کیوں ہے ترا کی؟ فعل مضارع نواسب جوازم سے خالی ہے، اس لیے حالت رفعی ہے. اچھا حالت رفعی ہے تو رفعت پڑھا نہیں جا رہا. کون سی قسم والا اعراب ہے 4 میں سے؟ اچھی بول. دوسری قسم تیسری قسم مفرد معطل الفی ہے. یہ ترا کیا بنا ترکیب میں؟ یہ ما ذا جو ہے یہ بمانا اللہ زی کے ہے. یہ ترا اس کا صلہ بن رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ پھر یہ موصول صلہ مل کر انظر کا کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا. فا جو ہے یہ فا فصیحیہ ہے. یہاں پر جزا معذوف نکالیں گے اذا کان الامر کذالک. پھر اذا کان الامر کذالک شرط جزا مل کر یہ کیا بنے گا؟ قول مصدر کا مقولہ بنے گا. اور پھر یہ خبر بنے گی ھذا مبتدا محذوف کی. ترا اچھا ماذا جو ہے یہ اللہ ذی کے معنی میں ہے. موصول کا صلہ جملہ تو جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے. ادھر کون سی ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جی صیغہ تو مخاطب کا ہے جناب. وہ ضمیر لوٹ جائے گی. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا ہے جو مرجع ہوتا ہے وہ تو غائب کی ضمیروں کا ہوتا ہے. ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے یا ایسے جس غائب کا ذکر پہلے لفظاً یا معنی یا حکماً ہو چکا ہو. مرجع جو تلاش کیا جائے وہ تو غائب کی ضمیر ہو. متکلم یا مخاطب کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کو یاد ہی نہیں ہے جب میں نے اس میں موصول کے اندر آپ کو پڑھایا تھا کہ اگر وہ عائد مفعول بھی کی ضمیر ہو تو اس کا حذف کرنا جائز بھی ہے.
موصول کا صلہ جملہ تو جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے. اگر وہ عائد مفعول بھی کی ضمیر ہو تو اس کا حذف کرنا جائز ہے. لفظوں میں حذف کرنا جائز ہے, معنی میں حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. یہاں پر مفعول بھی کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے. یہ صیغہ مخاطب کا ہے, اس کا مرجع ماذا. وَوَجَدْتُ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَىٰ أَصَبْتُ. جی قد یکون بمعنی اصبت کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ خبر وجدت مبتدا کی وجدت جو ہے یہ مراد اللفظ مبتدا بنے گا. اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کون سی ہے؟ یکون فی وزن پڑھیں جی آگے عبارت ہے. فَإِنَّا فإن كل واحد من هذه المعاني لا يقتضي إلا متعلقا واحدا فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد والواو المشترك والواحد المشترك بينهما هو زعمت مثل زعمت الله غفورا فهو لليقين وزعمت الشيطان شكورا فهو للشك. ٹھہر جائیں بھائی. انا جی کن حروف میں سے ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے. حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. بتا اس کا اسم کون ہے اور خبر کون ہے؟ کل واحد من هذه المعانی اس کا اسم لا يقتضي الا متعلقا واحدا اس کی خبر ہے. اس کی خبر ہے. کل واحد من هذه المعانی, المعانی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں؟ صفت ہے حاضی موصوف کی. حاضی ہی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ من جا رہا ہے. یہ جار مجرور جو ہے کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ حال صفت صفت بن رہا ہے. واحدن کی صفت ہے. واحد کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ اس کا مضاف کون ہے؟ کل مضاف. کل کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ نہ کیسے میں لا یقتضی. جی لا یقتضی اس فعل کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. رفیع حالت کیوں ہے؟ نواسب جوازم سے خالی یہ ہے. فعل مضارع نواسب جوازم سے خالی ہے. لا یقتضی الا متعلقا واحدا. یہ جملہ محلن مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. محلن مرفوع ہے. کیوں؟ خبر ہے. یہ انا کی خبر ہے. محلن بھی مرفوع ہے اور ویسے بھی مرفوع ہے. لا یقتضی کی حالت رفیع ہے تو رفع پڑھا نہیں حضرت؟ رفع تقدیری ہے. رفع تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ اچھی بول. چوتھی قسم. چوتھی قسم کون سی ہے آپ بتائیں حضرت؟ کون سی قسم والا اعراب ہے یار؟ دوجی کا کوئی نام ہے؟ مفرد معطل واوی و یائی. معطل واوی و یائی. اگر آخر میں واو ہو مضارع کے تو معطل واوی, اگر یا آ جائے تو معطل یائی ہے. الا متعلقا واحدا. اے متعلق نو کیوں منصوب پڑا اسلامی؟ یقتضی. لا یقتضی فعل کا یہ مفعول بھی ہے. واحدن کیوں منصوب پڑا ہے؟ یہ صفت ہے. لا یقتضی کا فاعل کون ہے؟ اس کا مرجع کون ہے؟ انا کا اسم. فلا یتعدی الا الی مفعول واحد. اے واحد کی کیڑی حالت ہے حضرت؟ جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے کس کی؟ مفعول ان کی. تو مفعول کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں لا جا رہا ہے. مفعول کو موصوف بنایا, واحد کو صفت بنایا. قانون کیا ہے؟ جہاں دو نکرے اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصول دوسرے کو صفت بناتے ہیں. لا یتعدی اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. رفیع حالت کیوں ہے؟ واسف جوازم خالی ہے. تو رفع پڑھا نہیں حضرت؟ رفع تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب ہے؟ تیسری قسم تیسری قسم کون سی ہے؟ مفرد. بول اچھی. مفرد الفی. مفرد معطل الفی. جی تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیر کے ساتھ, ایسا فتح تقدیر کے ساتھ, جزم حذف آخر کے ساتھ. جزم حذف آخر کے ساتھ. اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا زمین. فلا یتعدی الا الی مفعول واحد والواحد المشترک بینہما ہوا زعمت. اے زعمت دی کیڑی حالت ہے؟ رفیع. رفیع حالت کیوں ہے؟ خبر ہے. یہ خبر ہے. یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر اس کو فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے. الواحد المشترک بینہم. الواحد کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ مبتدا. المشترک کی کون سی حالت ہے؟ رفیع اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ کس کی صفت؟ الواحد. الواحد کو موصوف, المشترک کو صفت بنایا. قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. بینہما. جی یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ مفعول فی کس کا؟ المشترک. بینہما. یہ جو ہما ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ شک اور یقین. جی پھر یہ کیا بنے گا؟ موصوف سے مل کر مبتدا ہے. زعمت اس کی خبر ہے. مثل زعمت اللہ غفورا فہو للیقین وزعمت الشیطان شکورا فہو للشکی. جی آگے پڑھیں. وفي هذه الأفعال لا يجوز الاقتصار ولا أحد المفعولين لأنهما كاسم واحد لأن مضمونهما معا مفعول به في الحقيقة. جی ٹھہر جائیں. وفی هذه الافعال. هذه کون سی حالت ہے حضرت؟ جری حالت ہے. کیوں جری حالت ہے؟ شروع میں فی جا رہا ہے. فی جا رہا ہے تو اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مبنی ہے.
مبنی پر تنوین نہیں آتی. نہیں آتی. یہ مبنی اصل ہے یا غیر اصل ہے؟ مبنی غیر الاصل. غیر الاصل ہے. مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ جب بذات خود مبنی نہ کسی کے ساتھ مشابہت اس کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ حرف کے ساتھ حرف کے ساتھ مشابہت ہے. کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ مشابہت ہے. اچھا الافعال اس کی کون سی حالت ہے؟ جری جری حالت. کیوں ہے؟ صفت ہے صفت ہے. فی ہذہ الافعال یہ جار مجرور ظرف لغو ہے ظرف مستقر ہے. حضرت بول دیں آپ. یہ کون سا ظرف ہے؟ ظرف لغو ہے مستقر ہے. ظرف لاغو کس کے متعلق کرو گے؟ لا یجوزو کے متعلق کریں گے. لا یجوزو کی کون سی حالت ہے؟ رفیع رفیع حالت. کیوں ہے؟ نواسب اسم خالی ہے خالی ہے. لا یجوزو اس کا فاعل کون ہے حضرت؟ الاختصار الاختصار. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ اس میں مصدر کس باب کا مصدر ہے؟ باب افتعال کا احد المفعولین. المفعولین کی کون سی حالت ہے حضرت؟ جری حالت. کیوں ہے؟ مضاف الیہ اس کا مضاف کون ہے؟ احد کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں علا جارا ہے احد پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے المفعولین پر کیوں نہیں پڑی؟ معرف باللام ہے یہ جار مجرور علی احد المفعولین ظرف لغو ظرف مستقر ہے. ظرف لاغ کس کے متعلق کرو گے؟ اختصار الاختصار مصدر کے. تو اختصار مصدر اپنے متعلق سے مل کر کیا بنے گی؟ فاعل بنے گی. کیا بنے گی؟ لأنہما کا اسم واحد. جی حضرت انا پڑھا انا پڑھ دیں آپ. حروف جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں. ہما ضمیر کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ اللہ کا اسم تو خبر کس کو بناؤ گے؟ کا اسم واحد اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہما کا المفعولین کا اسم واحد. یہ جار مجرور کس کے متعلق کرو گے حضرت؟ ثابتان کے اچھی بول. ثابت ثابت آنے کے متعلق کرتے ہو بھائی. ثابت ان کے کر دو متعلق. کیا حرج ہے؟ اس کو مرجع تصریح. اچھی بول. یہ حروف مشبہ ہے کی خبر ہے. بھائی ثابت ان کے متعلق کر دو. پتہ نہیں آپ کیا جواب دے رہے ہیں. آپ بتائیں بھائی. اگر ہم ثابت ان کے متعلق کرتے تو راجع راج اور مرجع کی طرح مطابقت ہی نہیں رہے گی. ضمیر نکلے گی ہوا مرجع بنے گا. انا کا اسم وہ تثنیہ ہے. حیا ہی ختم ہو گیا تواڈے چ. کا اسم واحد یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ ثابت آنے کے. لأن مضمونہما معا مفعول به فی الحقیقت. جی حضرت مضمونہما یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ انا کا اسم انا کا اسم بن رہا ہے. تو خبر کس کو بناؤ گے؟ مفعول به مفعول به فی الحقیقت. معن جو ہے یہ کیوں منصوب ہے؟ حال ہے. یہ حال بنے گا بمانا مجتام عین. بمانا مجتام عین کے معنی میں ہو کر یہ کیا بنے گا؟ حال. ہما ضمیر سے. کس سے؟ ہما ضمیر سے. یہ اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگی مضمون مضاف کی. مفعول به فی الحقیقت. فی الحقیقت یہ جار مجرور کے متعلق کرو گے. تو مفعول کیوں مرفوع ہے جی؟ انا کی خبر یہ انا کی خبر ہے. وہو مصدر المفعول الثانی المضاف الی المفعول الاول. یہ ضمیر کون سی ہے حضرت؟ ہوا ضمیر مرفوع منفصل. کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ مبتدا مبتدا. اس کا مرجع کون ہے؟ مضمون. مضمون. مصدر پر تنوین کیوں نہیں پڑی حضرت؟ مضاف ہے. مضاف ہے. المفعول کی پھر کون سی حالت ہے حضرت؟ جری حالت. کیوں ہے؟ مضاف الیہ الثانی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت اس کی جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے کس کی؟ المفعول المفعول کو بنایا موصوف. الثانی کو صفت. قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفہ اکٹھا عام طور پر پہلے کو مسعود الثانی کی حالت جری ہے. جار آپ نے پڑھا نہیں. الثانی ہی پڑھ دو. ذات تقدیری ہے یہاں پر جار تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب ہے؟ 15ویں قسم اس میں منقوص المضافی. اس کی کون سی حالت ہے؟ جری کیوں ہے جری؟ صفت ہے کس کی؟ مفعول کی. ہاں المفعول الثانی. یہ موصوف صفت مل کر پھر موصوف ہے. المضاف اس کی صفت ہے. پھر یہ موصوف صفت مل کر مصدر کا مضاف الیہ ہے. پھر مصدر بنے گی ہوا کی خبر. الی المفعول الاول. یہ جار مجرور کس کے متعلق کرو گے حضرت؟ مضاف المضاف کے. کس کے؟ المضاف کے. اذ مانا علمت زیدن فاضلن علمت فضل زیدن. جی حضرت علمت فضل زیدن کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ خبر. مبتدا کون ہے؟ معنی علمت زید. ہاں معنی علمت زیدن فاضلن یہ مبتدا ہے. علمت فضل زیدن یہ خبر ہے. کیونکہ علمت زیدن فاضلن کا معنی علمت فضل زیدن ہے. یہ مرکب مفید کے ترجمہ میں ہے یا نہیں کا لفظ آتا ہے.